گائے پانی پیتی ہے تو دودھ بنتا ہے اور سانپ پانی پیتا ہے تو زہر بنتا ہے. The cow drinks water and it turns into milk. The snake drinks water and turns into poison. یہ جاپانی کہاوت گائے پانی پیتی ہے تو دودھ بنتا ہے، سانپ پانی پیتا ہے تو زہر بنتا ہے، یہ گہری حکمت اور زندگی کے بنیادی اصول کو بیان کرتی ہے. یہ کہاوت ہمیں انسان کی فطرت، اس کے کردار اور اعمال کی عکاسی کرتی ہے. پانی جو ایک سادہ اور غیر جانبدار عنصر ہے، جب مختلف مخلوقات کے اندر جاتا ہے تو ان کی فطرت کے مطابق مختلف نتائج پیدا کرتا ہے. یہ کہاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ہی وسائل سے مختلف نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ نتائج اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ ان وسائل کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. زندگی میں ہر انسان کو یکساں مواقع اور وسائل میسر ہوتے ہیں، جیسے کہ علم، وقت اور صلاحیتیں، لیکن ان وسائل کا نتیجہ انسان کے کردار، نیت اور عزائم پر منحصر ہوتا ہے. گائے جو ایک سادہ اور ایک نرم طبیعت کی حامل مخلوق ہے، پانی کو دودھ میں تبدیل کرتی ہے جو زندگی اور غذائیت کا باعث بنتا ہے. اس کے برعکس سانپ جو فطرتاً زہریلا ہے، اسی پانی کو زہر میں بدل دیتا ہے جو تباہی اور نقصان کا باعث ہوتا ہے. یہ دونوں مثالیں انسانی کردار کی دو متضاد جہتوں کی عکاسی کرتی ہے. انسانی معاشرے میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. ایک شخص جو نیک نیت اور پاکیزہ مقاصد رکھتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو خیر کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کرتا ہے. وہ وقت پاتا ہے تو اسے تعمیر و ترقی کے لیے وقف کرتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جس کے دل میں خود غرضی، حسد یا شر انگیز جذبات ہوں، وہی وسائل اس کے ہاتھوں تباہی کا باعث بنتے ہیں. علم اس کے لیے ہتھیار بن جاتا ہے اور وقت اس کے ہاتھوں میں ضائع ہوتا ہے. یہ کہاوت ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے. ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے علم، وقت اور صلاحیتوں کو دودھ کی طرح غذائیت بخش بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم انہیں زہر کی طرح نقصان دہ بنانے پر صرف کر رہے ہیں؟ یہ کہاوت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نیت اور کردار کی پاکیزگی ہی وہ چیز ہے جو ہمارے اعمال کے نتائج کو متعین کرتی ہے. مزید برآں یہ کہاوت معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بھی ایک عظیم درس دیتی ہے. اگر ہم نے اپنے معاشرے کو گائے کی طرح بنائے جو ہر چیز کو خیر میں بدل دیتا ہے، تو ہم ایک ایسی دنیا تشکیل دے سکتے ہیں جو محبت، ہمدردی اور ترقی سے بھرپور ہو. لیکن اگر ہم سانپ کی طرح زہریلے جذبات کو پروان چڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ صرف تباہی اور نفرت کی صورت میں نکلے گا. آخر میں یہ جاپانی کہاوت ہمیں ایک سادہ مگر گہرا سبق دیتی ہے. ہماری فطرت اور نیت ہمارے اعمال کے نتائج کو طے کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی گائے کو جگائیں اور اپنی صلاحیتوں کو خیر کے لیے استعمال کریں، تاکہ ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ دودھ کی طرح پاکیزہ اور غذائیت بخش بن سکے. یہی اس کہاوت کا اصل جوہر ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک عظیم رہنما اصول ہو سکتا ہے. نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ناصر.